کا مہینہ کی جو مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، یہ انسان جو ہے پہلے ہی سے اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ جس مہینے میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جو دیگر مہینے ہیں اس ماہ کے بنسبت جو ہے اس ماہ میں زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور پروردگار جو ہے مغفرت کرتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ برکت اور رحمت حاصل کرے اور اپنے گناہوں کو پروردگار کی بارگاہ میں معاف کرائے۔ دیکھیں پروردگار جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، چاہتا اور اس طریقے سے کہ جو گناہ کے جو دھبے ہیں وہ مٹ جائیں۔ آپ دیکھیں اگر جو ہے لباس پہ کوئی چیز لگ جائے، گندگی لگ جائے تو واضح ہوتا ہے، لیکن اگر جو ہے رنگین لباس ہو تو واضح نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر جو ہے سفید لباس ہو تو پھر وہ چیز جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جو گناہ ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ خاک سے بنا ہوا انسان ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر انسان اس مہینے میں پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس مہینے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب روزہ رکھے گا، یعنی 12 یا 13 گھنٹہ جو ہے تمام چیزوں سے پرہیز کرے گا جو حلال ہے، مثلا جو ہے کھانے پینے کی اشیاء ہے، اس سے انسان جو ہے پرہیز کرتا ہے، تو دیکھیں پروردگار جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے، پروردگار جو ہے وہ کھلاتا ہے۔ تو اب اگر انسان جو ہے اگر یہ 12 13 14 گھنٹہ جو بھی ہو کھانے پینے سے پرہیز کر رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس کے سامنے جو ہے تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کھا پی نہیں رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار کی صفات کی ایک جھلک جو ہے اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ پروردگار جن چیزوں سے تمام صفات جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تمام چیزیں ہیں۔ اور دوسری چیز کی جو بہت زیادہ ثواب ہے ماہ رمضان میں وہ کیا ہے؟ وہ ذکر کرنا، کہ انسان جو ہے پروردگار کا ہر وقت جو ہے ذکر کرتا رہے، اور سنتے رہتے ہیں سب سماوات والارض، سب یہ جو ہے زمین اور آسمان، یہ ساتوں زمین اور آسمان جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا، یہ سب ذکر کرتے رہتے ہیں، کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم بھی اسی کائنات میں ہیں۔ اب اسے جو ہے مثال سے واضح کر دیں کہ مثلا جو ہے آپ گاڑی پہ سوار ہو، اگر مثلا جو ہے ٹیکسی پہ سوار ہو یا بس پہ سوار ہو، تو آپ اگر سوار ہیں تو دیکھیں جب ٹیکسی حرکت کرے گی تو آپ بھی حرکت کریں گے، ہے نا؟ گاڑی میں سوار ہے، اگر بس پہ سوار ہے، اگر وہ بس جو ہے حرکت کرے گی تو آپ بھی حرکت کریں گے۔ یہ تمام جو ہے زمین اور آسمان یہ سب جو ہے اللہ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم بھی اسی کائنات میں ہیں۔ تو اب اگر انسان جو ہے تصور میں پروردگار کو رکھے، ذکر تصور رکھے، تو اگرچہ وہ خاموش بھی ہے تب بھی جو ہے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو دوسری چیز جو اہم یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہے روزانہ ایک مہینہ جو ہے 30 دن روزانہ جو ہے ایک تسبیح صلوات پڑھ لے۔ اب اگر جو ہے روزانہ ماہ رمضان مبارک میں اگر ایک تسبیح صلوات پڑھ رہا ہے تو پھر جو ہے 30 دن میں کتنا ہو جائے گا؟ 3000 ہو جائے گا۔ 3000 جو ہے صلوات گویا کہ اس نے جو ذکر کیا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے کتنا عظمت اور فضیلت اور ثواب ہے۔ اور دوسری چیز کہ جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ذکر کیا ہے، رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے جنت میں ایسے ہوں گے کہ جو گمنام ہوں گے، اور کچھ لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ مشہور ہوں گے۔ لوگ جو ہے انہیں جانیں گے، بعض لوگ جو ہے گمنام ہوں گے،
ہوں گے جنت میں، لیکن جو ہے بعض جنتیوں کے نزدیک مشہور ہوں گے اور بعض جو ہے وہ مشہور نہیں ہوں گے۔ مثلا جو آپ دیکھ لیں مرجع کرام کی، مثلا جو زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں لیکن لوگوں کے درمیان میں مشہور ہیں نا، لوگوں کے درمیان میں مشہور ہیں، تو اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے جنتیوں کے درمیان جو جنت میں ہوں گے ان کے درمیان جو ہے مشہور ہوں گے، اور بعض جو ہے وہ گمنام ہوں گے۔ وہ کون سے افراد ہوں گے؟ تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول جو ہے وہ کہ جن کے اندر جو ہے نا آداب الخصلۃ الثلاثہ، 3 آداب جو ہے پائے جائے، اور حب نبی اور حب اہل بیت اور جو ہے قرأت القرآن، اس میں سے ایک وہ ہوں گے کہ جن کے دل میں پیغمبر کی محبت ہوگی۔ تو ایسی بات ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے واضح ہے، ہر شخص جو ہے جانتا ہے کہ 17 ربیع الاول کو ہم جو ہے جشن مناتے ہیں، 18 صفر کو جو ہے ہم رسول اسلام کی شہادت اور رحلت کا ذکر کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے واضح ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی ذکر ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے ہمارے لیے بنیادی چیز ہے، تو یہ ذکر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے واضح ہیں۔ لیکن تیسری چیز کیا فرمایا کہ قرأت القرآن، یعنی کیا؟ قرآن جو ہے وہ پڑھا، قرآن کی تعلیم دے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دے، خود جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور جو ہے اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ گھر میں جو ہے اپنی عورتوں بیوی کو بھی ہے موقع دیں کہ وہ جو ہے تلاوت قرآن مجید کریں، یعنی اگر جو ہے تلاوت قرآن مجید نہ کر پائیں تو بہرحال اتنا موقع دیں کہ وہ جو ہے جو بھی سورہ یاد ہے، الحمد کی سورہ یا سورہ انا اعطینہ یا چاروں کل، وہ جو ہے بیٹھ کر تلاوت کریں، یعنی جو ہے اور ماں کے بنسبت جو ہے اس ماہ میں زیادہ مصروف نہ رکھیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس مہینے میں چٹپٹا کھائیں، سادہ بھی جو ہے ہم کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے شہر میں ہم باسی روٹی کھا لیے تو معلوم ہوا کہ زہر کھا لیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ باسی روٹی اگر جو ہے رات کی روٹی اگر شہر کے وقت کھا لے اس میں کوئی توہین نہیں ہے نا، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے موقع دیں، ہے نا، موقع دیں کہ بنسبت جو ہے دیگر مہینوں کو اس مہینے میں موقع دیں، اور باقی جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے مثلا جو ہے وہ تو برابر مصروفیت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم عبادت کریں اسی طریقے سے ہم موقع دیں۔ تو دیکھیں جو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہے تلاوت قرآن مجید ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ، آپ سورہ الحمد دیکھ لیں، اگر نماز کے علاوہ ہے جو احادیث ہے کہ جو 7 آیتیں اگر سورہ الحمد میں ہے، اگر ماہ رمضان میں سورہ الحمد کی تلاوت کر رہا ہے نماز کے علاوہ، تو گویا کہ اس نے جو ہے 7 مرتبہ ہے نا قرآن ختم کیا، یعنی 7 قرآن کا ثواب اسے جو ہے مل رہا ہے اس ماہ میں، اگر جو ہے ماہ رمضان المبارک میں اگر تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مانوس ہوں اور اپنے بچوں کو بھی آمادہ کریں، بچوں کو بھی آمادہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں تلاوت قرآن مجید کرے۔ اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو اس ماہ میں نیک عمل انجام دے گا، سنتے رہتے برابر نا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس ماہ میں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس جو ہے جہنم کے دروازے کی چابی ہو تو اس چابی سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور جنت کے دروازے کی چابی ہو تو اس چابی سے جہنم کا دروازہ نہیں کھلے گا، تو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر
کس کے پاس چابی ہوگی جنت کی؟ آج ایسے ہوں گے جن کے پاس جو ہے جہنم کی چابی، لیکن جو ہے کس کے پاس جو ہے جنت کی چابی ہوگی؟ تو جنت کی چابی جو ہے اس کے پاس ہوگی کہ جو صاحب تقوی ہوگا۔ ازلفت الجنت المتقین ہے نا آیات، یہ جنت جو ہے بنائی گئی ہے، سنواری گئی ہے کس کے لیے؟ وہ کہ جو صاحب تقوی ہے، جو صاحب تقوی ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو دیکھیں نماز جو ہے یہ تو اہم ہے، نماز جو ہے اپنی جگہ یہ اہم ہے، روزہ جو ہے یہ بھی فریضہ ہے، اسے بھی انجام دینا ہے، لیکن جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں، یعنی جو ہے انسان ہر ایک کے حق کو ادا کر رہا ہو، ہے نا، ہر ایک کا حق ہے نا، والدین ہیں تو ان کا بھی حق ہے، اگر جو ہے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کا بھی حق ہے، جو مسجد میں مومنین ہیں ان کا بھی حق ہے، جو پڑوسی ہے تو ان کا بھی حق ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، تو یہ سب حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے شوہر بیوی کو ستا رہا ہو، بیوی شوہر کو، مثلا جو ہے دوست کو یا احباب کو، اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو صرف نماز روزے سے جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو جائے گا، یعنی تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھے کہ کسی کے اوپر جو ہے ظلم نہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ظلم کے بھی اقسام ہے، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ ظلم جو ہے تین طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا، ایک ظلم وہ ہے کہ اللہ نظر انداز نہیں کرے گا، اور ایک ظلم وہ ہے کہ جو اللہ معاف کر دے گا۔ تو جو ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور جس ظلم کو اللہ معاف کر دے گا وہ اپنے اوپر انسان ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسے معاف کر دے گا۔ اور وہ ظلم کی جسے نظر انداز نہیں کرے گا وہ جو ہے حقوق الناس ہے، حقوق الناس ہے، نہ ظلم کرنا یا قرض لے لیا ہو یا دیگر چیزیں ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہے اسے جو ہے پروردگار نظر انداز نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کے حق کو ادا کر رہا ہو، ہر ایک کو حق ادا کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اور دیگر جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے متقی ہے، وہ انسان جو ہے پرہیزگار ہے۔ دیکھیں اگر درخت ہو اور درخت میں کئی شاخیں ہوں، بہت سی شاخیں ہوں، تو پھر وہ درخت جو ہے سایہ دیتا ہے، لیکن اگر بہت سی شاخیں نہ ہوں تو پھر سایہ نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے یہ تمام جو ہے حقوق، مومنین کا حقوق، والدین کا، بیوی کا، یہ تمام جو ہے اگر یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں تو گویا کہ پھر اس کے لیے جو ہے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لہذا اس ماہ میں جو تمام چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے روزہ رکھے، اور اسی لیے جو ہے جو تفسیر میں ہے صبر استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو آیات ہے جو علماء نے جو تشریح کیا ہے کہ صبر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ روزہ، جو علماء نے جو تشریح کیا روزہ، یعنی جو ہے تم مشکلات میں سہارا لو کس سے؟ روزے کے ذریعے۔ آپ خود دیکھ لیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو جو ہے نا منت والی شہزادی نے تو وہ روزے کی، تو بہرحال کی یہ جو ہے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ جو ہے انسان روزہ رکھے، یعنی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اور احادیث بھی ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ ذکر کریں گے تفصیل سے کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، یعنی اس ماہ میں جو ہے انسان اپنے زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے، نفس جو ہے اس کے کنٹرول میں ہو، ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بعض موقع پہ ہوتا ہے کہ نہیں، بعض موقع پہ ماہ رمضان میں خاص طور سے اگر کوئی مومن کسی مومن سے ناراض ہو گیا تو کیا کہتا ہے کہ بس چپ رہیے ہم روزے سے ہیں، یعنی کیا مطلب کہ اب جو ہے نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم نفس کے کنٹرول میں ہیں، اب جو زبان پہ آئے گا ہم بک دیں گے، نا رکیں گے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ
جو آنکھوں کا روزہ ہے کہ جسے شریعت نے منع کیا ہے، جسے پروردگار نے پسند نہیں کیا ہے، انسان جو ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی روزہ داروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن الحدیث افضل کا باوضو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمت وغضبت وسطین یدین بالرحمت سبحان من لم یکلف نفسا الا دون واسعها ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار نے خلق نہیں کیا تمام جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو بھی عمل رضائے پروردگار کی نیت سے انجام دے گا تو ہر وہ عمل جو ہے عبادت ہے کہ جس میں رضائے پروردگار شامل حال ہو، اور عبادت کا مفہوم جو ہے عبادت ظاہر سی بات ہے کہ بہت ایک وسیع ہے، وسیع مفہوم ہے کہ جو بھی انسان اخلاص کے ساتھ عمل انجام دے تو وہ سب جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں ثواب رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ماہ مبارک ہے اور جو ہے قریب ہے، جو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے ہی ہم جو ہے اپنے برنامے کو ترتیب دے دیں کہ ہمیں جو ہے اس ماہ میں کس طریقے سے اور کیا کیا عمل انجام دینا ہے، کہ کس موقع پہ ہمیں دعا پڑھنا ہے، کس موقع پہ ہمیں تلاوت قرآن مجید کرنا ہے، یعنی جو ہے انسان نفسیاتی طور پہ روحانی طور پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے، اپنے آپ کو آمادہ کر لے اور جتنا زیادہ ہو سکے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت انجام دے۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سی دعائیں ہیں کہ جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور اسی دعاؤں میں ایک ابو حمزہ شمالی دعا ہے کہ انسان جو ہے اس دعا کو ضرور پڑھے۔ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان مشق رکھتا ہے تو پڑھ لے گا، ہو سکتا ہے کہ بعض جو ہے ایسے بھی افراد ہوں کہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے، پڑھنا مشکل ظاہر سی بات ہے کہ اور دیگر بھی اعمال انجام دینا ہے، سحر کا وقت ہے اور دیگر بھی اعمال کو انجام دے گا، دعائیں پڑھے گا یا تلاوت قرآن مجید کرے گا، دیگر بھی اعمال انجام دینا ہے، لہٰذا جو ہے کچھ نہیں تو قسطوں میں صحیح پڑھے، یعنی کم سے کم جو ہے ایک مہینے میں یہ دعا پڑھ لے، دعائے ابو حمزہ شمالی۔ جو نہیں پڑھ سکتے ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو مشق نہیں ہے اس طریقے سے، تو تھوڑا تھوڑا سا اگر پڑھ لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماہ میں تو اس دعا کو پڑھ ہی لے گا کہ جو دعا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے زبان سے جاری ہوا تو وہ دعا جو ہے ہماری زبان پہ بھی ہے نا آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے انسان اس طریقے سے بھی انجام دے سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، مثلا جو ہے آنکھ کی روشنی نہیں ہے، تلاوت قرآن مجید نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے بھی ہے نا کہ مثلا اگر وہ مجبور ہے، آنکھ کی روشنی نہیں ہے، نہیں کر سکتا تلاوت قرآن مجید، تو اسے چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائے، اور اس کے بعد جو ہے جو سورہ یاد ہے، الحمد کی سورہ ہے، نا اعطینہ ہے، نا ذلہ ہے، اور بہرحال جو ہے چاروں کل ہے، اور جتنے بھی سورہ ہے جو یاد ہے تو وضو کر کے رو بقبلہ بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے جتنا ہو سکے ہے وہ جو ہے تلاوت کرے، جو سورہ یاد ہے اس کی تلاوت کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم
اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، نفس کے تابع نہ ہوں۔ یہ مہینہ جو ہے تزکیہ نفس کا ہے، یہ مہینہ تزکیہ نفس کا ہے، اور خاص طور سے جو ہے بچوں جوانوں کے لیے اس پہ جو ہے غور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نفس کے تابع ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں اکثر جو ہے جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، آپ دیکھ لیں وہاں پہ جا کے تو پورے مہینے میں جو ہے پوری رات جو ہے رجگا رہتا ہے، اور بعض مسلمان علاقے میں دیکھیے ابھی سے برنامہ سب بناتے ہیں کہ فٹ بال کھیلنا ہے اتنے بجے، جو ہے والی بال کھیلنا ہے، یہ کھیلنا ہے، اور جو مسلمانوں کا علاقہ ہوتا ہے تو بعض علاقے میں دیکھ لیے پوری رات جو ہے شور اور شرابہ رہتا ہے، اور صبح کے دیکھیے سناٹا رہتا ہے۔ صبح کے اب دیکھ لیجئے تو معلوم یہ ہوا کہ سناٹا ہے، یعنی جو ہے یعنی نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ہے انسان اس کے برعکس ہے۔ اور جو ہے تیسری چیز اسی نفس میں یہ آ جائے گا کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہے آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں کما لو۔ آپ دیکھ لیں کہ مثلا جو دیگر مذہب سے جو تعلق رکھتے ہیں، کرسمس وغیرہ جو موقع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بڑا چھوٹ دیتے ہیں دیگر مذہب والے اپنے مذہب والوں کو، لیکن جو ہے اب آپ دیکھ لیں کہ مسلمان جو ہے بعض جو ہے اتنا سوچتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اسی مہینے میں کما لو، جو 10 روپے کی چیز ہو اسے جو ہے 20 روپے میں نکالو، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے انسان جو ہے مادیت کی طرف غور کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے بس یہ ہے کہ انسان جو ہے خود اپنے غریبان کی طرف دیکھے، ہے نا؟ انسان بعض جو ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم مجبوری سے استفادہ کر لے، ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلا یہ معلوم ہوا کہ فلاں صاحب مجبور ہے، ان کے بھائی یا بیوی کی طبیعت خراب ہے اور وہ جو ہے مکان بیچنا چاہتے ہیں، اور سوچا بس لے لو، فائدہ اٹھا لو کمزوری سے، ہے نا؟ اس لیے مجبور ہے، جو 50 لاکھ کا ہے 40 لاکھ میں دے دیں گے، ہے نا؟ ہوتا ہے، عمومی بات کر رہے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ جتنا ہو سکے کمزوری سے فائدہ اٹھا لو۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے یہ دنیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ دنیا میں جو مشکلات ہیں یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر انسان جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور اس کے اندر اگر روحانیت پائی جائے تو پھر وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی سعادت مند رہتا ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند رہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ بس جو ہے چند روز اور باقی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے رحمتوں اور مغفرتوں اور اللہ کے سفرے کا مہینہ ہے، دسترخوان جو ہے سجا رہتا ہے۔ دسترخوان یعنی یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے مادی چیز نہیں ہے نا، مادی چیز مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد جو ہے معنویت مراد ہے، روحانیت مراد ہے، کہ جو تمام چیزیں دسترخوان میں اس میں جو اہم چیز ہے وہ جو ہے یہی روزہ ہے، روزہ ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ پورے اپنے وجود کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھے۔ اور جو افراد مثلا جو ہے آتے ہیں بعض افراد، ہے نا، بعض افراد جو ماہ رمضان میں مبارک میں آتے ہیں، اور وہ افراد کی جو برابر آتے ہیں تو بہت گھور گھور کر دیکھتے ہیں انہیں، ہے نا؟ لہٰذا جو ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ مثلا جو ہے وہ آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ بعض تو اسے دیکھ کر بولتے ہیں کہ بریانی کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا، مثلا جو ہے بھجیے خوشبو آ رہی، وہ بھی بیچارہ سوچتا ہے ہم کہاں آ کر پھنس گئے، اور آنے کو بھی تو پھر وہ ہے نا سوچتا ہے کہ نہ آئیں تو بہتر ہے۔ لہٰذا نہیں ایسا، ایک حدیث سنا دیں پھر بات کو مکمل کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، دوسرا شخص آیا، ہماری طرح پہلے بھی تھے سب، ہے نا، آیا کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، منع کریے، کیا فائدہ؟ رسول اسلام نے کہا نہیں، رہنے دو، آنے دو، اسے آنے دو، پڑھنے دو، اور آخر کار جو ہے یہی نماز جو اسے برائیوں سے روک دے گی، اور یہاں تک کہ وہ آتا رہا، اس کے بعد جو اسی نماز کی وجہ سے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ لہذا جو ہے
ایسے افراد جو آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں استقبال کریں. چلیے 1 مہینہ آئے پھر مستقل انشاءاللہ جو ہے وہ آتے رہیں گے. بلکہ جو ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ آ رہے ہیں تو ہمیں جو ہے خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو آئے تھے اور جناب ابراہیم تو مہمان نواز تھی اور جناب ابراہیم نے بلایا اور جب آئے اور کھانا کھا چکے تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کچھ عوض بدلا تو دے ہی دینا چاہیے. انہوں نے احسان کیا, کہا کچھ کام ہم لینا ہو تو کام لے لیجئے. کہا نہیں تم ہمارے مہمان ہو. کہا نہیں آپ نے ہمیں کھانا کھلایا. کہا کہ اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو میرے معبود کو سجدہ کر لو. کہا نہیں کریں گے. چلے گئے, سجدہ نہیں کر سکتے. اب گئے اور جانے کے بعد سوچنے لگے ارے انہوں نے تو کھانا کھلایا تھا, سجدہ کرنے میں کیا ہے, سجدہ کرنے میں کیا جاتا ہے. انہوں نے کھانا کھلایا. اب جو ہے وہ آئے اور آنے کے بعد پوچھا کیسے سجدہ کریں گے تو بتایا کہ ہمارے معبود کو سجدہ کرو, پیشانی جو ہے زمین پہ رکھ دو. اب جیسے ہی پیشانی زمین پہ رکھا جناب ابراہیم نے ہاتھ کو بلند کیا, کہا پروردگار سر جھکانا میرا کام تھا, دل جھکانا تیرا کام ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نے اہتمام کیا, بہترین بریانی وغیرہ بنائی ہے اور لوگ آ رہے ہیں تو یہ سنت ابراہیم ہے, کہنا چاہیے پروردگار یہاں تک بلانا ہمارا کام تھا, اب تیرا دل جھکانا تیرا کام ہے. لہذا انسان کو جو ہے دل بڑا وسیع رکھنا چاہیے, بہت وسیع دل رکھے اور ہر معاملات میں ہر چیز میں جو ہے انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی روزہ دار میں شمار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد النساء العالمين وزد خادم النبي سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مصطفى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صاحب الديان حامي أبنية الشرك والنفاق حاسن نفور الباقي الشقاق صلوات الله وسلام عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم فل بنا ما عند ولا تفل بنا ما عن ولي محمد وآل المسلمين وصلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار علیہ بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے پروردگار امام جواد علیہ السلام کی نالین پاک کے خاک کے صدقے انہیں بیتے اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں بھی کہیں پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے
تعمیر اسباب مہیا فرما پروردگار جتنے بھی علماء حق براج کرام کی حفاظت فرما پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما